فرمائیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی کہ میری بات کو مانو، میرا حکم مانو۔ جب تم میری بات مانو گے، میرا حکم مانو گے، مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو یہاں سے معلوم پڑا حضور سے محبت کرنا بہت ضروری ہے، حضور سے محبت کرنا لازمی ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرات حضور سے محبت ایمان ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہی ایمان ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، اپنے عزیز و اقربا سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اور یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہ مان لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم پڑا ہے کہ حضرات حضور سے محبت ہی ایمان والا ہونا ہے، حضور سے پیار کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی زندگی میں اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا جس بندے کو یہاں پہ جس سے محبت ہے بروز قیامت میں وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں زندگی میں مجھے اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی، سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے بروز قیامت میں وہ اسی کے ساتھ میں رہے گا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے حضرت ابو بکر سے محبت ہے، مجھے حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت ہے، تو بروز قیامت میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو حضرت یہاں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ حضور سے پیار کرنا ایمان ہے، حضور سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اور حضرات یہ جو ہے ایک نکاح کی خوشی میں جو ہے یہ یہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہے، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، بروز قیامت میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں بروز قیامت میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ اور نکاح کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح نصف ایمان ہے، یعنی کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو حضرات یہ نکاح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح جو ہے یہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، نکاح نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جو اس لائق نہ ہو، حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے وہ روزہ رکھا کرے، کہ روزہ جو یہ شہوت کو توڑتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرات ایک شادی شدہ کی جو ہے ایک رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہوتی ہے۔ شادی شدہ مرد کی ایک رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہوتی ہے۔ حضرات جب تک شادی شدہ کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، شادی شدہ نیک متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، تو وہ شادی شدہ مرد کی ایک رکعت نماز جو ہے غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اگر میری عمر میں 10 دن بھی باقی رہ جائیں تو میں اس میں یہ پسند کروں گا کہ میں نکاح کروں۔ یہ اللہ کے حبیب کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے میری عمر میں اگر 10 دن بھی باقی رہ جائیں تو میں یہ پسند کروں گا کہ میں نکاح کروں، کہ جب اللہ کے حضور میری حاضری ہو، جب میں اللہ سے ملوں تو میں شادی شدہ حالت میں ملوں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا، یہاں سے معلوم پڑتا ہے نا کہ نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے، نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرات حدیث پاک میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، عورت سے نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی وجہ کہ اس کے پاس مال دولت، یہ مال کے سبب سے نکاح ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، اس کے پاس دولت بہت ہے، اس وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ اور اللہ کبھی فرماتے دوسری وجہ اس کے خاندان کی وجہ سے کہ اس کا خاندان کیسا ہے،
اس کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، اس وجہ سے عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ایک وجہ ہوتی ہے اس کے حسن و جمال، کہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ حسین ہے، اس وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک وجہ ہوتی ہے دیندار ہونا، کہ عورت دیندار ہے، اس وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، تم دیندار عورت کو حاصل کرو۔ حضور فرماتے وہ اس لیے کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے۔ وہ اس لیے افضل ہے کہ دیندار عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق جانتی ہے، دیندار عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کا مقام جانتی ہے، دیندار عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کا مرتبہ جانتی ہے۔ اور حضرات دیندار عورت کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی روزی پہ صبر کر لیتی ہے، وہ تھوڑی سی روزی پہ صبر کر لیتی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں دیندار عورت سے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیک بیوی وہ ہوتی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے، جو اپنے خاوند کا حکم مانتی ہے، جو اپنے خاوند کی بات کو مانتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور نیک اور جو ہے نیک بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے خاوند کی مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی عزت و آبرو سے مراد اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ حضور فرماتے وہ نیک بیوی ہوتی ہے، وہ اچھی بیوی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے یہاں تک فرمایا کہ ایمان عقیدے کے بعد میں، فرماتے ایمان عقیدے کے بعد میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہوتی ہے۔ فرماتے سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا ایک سامان ہے، حضور فرماتے دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کے سامانوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ تو حضرات اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نکاح کرو، بروز قیامت میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ فرمانا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا۔ اللہ فرمانا ہے شوہروں سے، یہاں پہ اللہ خطاب فرمانا شوہروں سے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں بھلائی کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس طرح جو ہے شوہروں کے حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق جو شوہروں پر بھی ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے بروز قیامت میں میرے نزدیک رہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے بروز قیامت میں میرے نزدیک رہے، میرے پاس رہے، حضور نے فرمایا اس کو چاہیے وہ اپنی بیوی کو راضی رکھے، اس کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت والا برتاؤ رکھے، اس کے ساتھ میں نیکی کرے، اس کے ساتھ میں بھلائی کرے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور حضور نے فرمایا میں اپنی بیوی کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، میاں بیوی کی محبت کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حضرات بہت سی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کی جو ہے فرما بردار نہیں ہوتی ہیں، اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم کو دیکھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے جہنم میں جو ہے عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا ہے، وہ عورتوں کو دیکھا ہے جو ناشکری عورتیں ہوتی ہیں، جو ناشکری عورتیں ہوتی ہیں۔ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہیں، اپنے خاوند کی فرما بردار نہیں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے خاوند سے یہ بولتی ہیں کہ زندگی بھر مجھے تمہارے ساتھ میں ملائی کیا ہے، یعنی کہ بہت سی عورتیں یہ بات ہوتی ہے نا اپنے شوہر سے کہ زندگی بھر مجھے تمہارے ساتھ میں سکون کا ملا ہے، مجھے یہاں پہ سکون ہی نہیں ملا، مجھے یہاں پہ آرام ہی نہیں ملا۔ تو حضور فرماتے وہ ناشکری عورتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے بھی فرماتے ان کو میں نے جہنم میں ان کی تعداد کو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، اس لیے
हजरत ख्वातीन को भी चाहिए कि वो अपने शोहरों के साथ मोहब्बत वाला बर्ताव रखें, अपने शोहरों के साथ प्यार वाला बर्ताव रखें। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, अगर मैं कोई शख्स को किसी मखलूक के लिए सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि शोहर का मकाम क्या है, शोहर की शान क्या है। इसलिए हजरात मियाँ बीवी को चाहिए दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ में रहें, प्यार मोहब्बत के साथ में रहें। और हजरात आपने एक मसला देखा होगा, जो यही नहीं बहुत सी जगहों पर होता है कि हजरात जो है शोहर जो है अपनी बीवी के निकाह के महर को भी जो है नहीं देता है, यानी कि हजरात महर निकाह में बांध दिया लेकिन देते नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, हुजूर ने फरमाया अपनी बीवियों के महर को अदा करो। हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवियों के महर को अदा करो। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, हुजूर ने फरमाया इसका देना वाजिब है, जरूरी लाजमी है। हजरत आज के वक्त में क्या होता है कि महर बांध देते हैं लेकिन बीवी को महर नहीं देते हैं। बात वक्त ऐसा होता है कि बीवी जिंदगी भर रह के बेचारी मर जाती है, उसका महर तक जो है नहीं दिया जाता है। तो हजरत ये बहुत सोचने वाली बात है। और बात वक्त ऐसा होता है कि हजरत शोहर का इंतकाल हो गया और हजरत उसने महर दिया भी नहीं, यानी कि उसने जो है महर दिए बगैर ही मर गया। तो हजरत औरत जो है उसकी मैयत पे आके जो है ये बोलती है मैंने महर को माफ किया है। तो ये सोचने वाली बात है। हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवियों के महर को अदा करो, ये जरूरी लाजमी है, इसका देना वाजिब है। और हजरत यहाँ पे जो है पढ़ने वाले बहुत हैं, तो हजरत वक्त नहीं, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक